خورشید حیدر کی شاعری ایک کیف ہے، ایک سرور ہے، ایک طلسم ہے، ایک جادو ہے، ایک نشہ ہے کہ دیکھو تو کس روانی سے کہتے ہیں میر شیر، دور سے ہزار چند ہے اس کے سخن میں آگ۔ مظفر نگر کے اس لڑکے کی آواز میں جادو ہے، اس کے کلام میں جادو ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں خورشید حیدر سے تالیوں کے درمیان ان کا کلام، جناب خورشید حیدر۔ یہ صاحب کی فہرست میں خوبصورت اضافہ۔ محترمہ لتا حیا صاحبہ تشریف لائی ہیں، ہم تالیوں سے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ محفل مشاعرہ میں اردو کی مشہور شاعرہ لتا حیا صاحبہ تشریف لا چکی ہیں اور آپ کے روبرو اردو کے بہت ہی مشہور شاعر مظفر نگر کے جناب خورشید حیدر اپنا کلام پیش کر رہے ہیں۔ جناب خورشید حیدر، پڑھیے خورشید صاحب۔ حضرات، یہ اصل میں میرے آنے کی برکت ہے۔ یہ جواب نہیں ہے، جواب نہیں ہے، ورنہ جب سے کیوں نہ آ گیا کوئی؟ دیکھیں لوگ ایڑی اٹھا کے دیکھ رہے تھے، بہرحال دیکھیں میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بہرحال آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2008 کا ایک کامیاب مشاعرہ واپی کے اندر مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات۔ کمال جائزی صاحب نے فرمایا تھا کہ واپی میں اردو پڑھے لکھے کم ہیں اور بڑے کم مشاعرے کیا بلکہ نہ ہونے کے برابر مشاعرے ہوں۔ کمال صاحب لگ رہا ہے کہ بڑے ٹرینڈ سامعین یہاں تشریف فرما۔ جواب نہیں ہے صاحب، جواب نہیں ہے خورشید۔ حضرات کیوں نہ ہو جناب الحاج اسرار الحق صدیقی صاحب کی صدارت میں یہ کامیاب مشاعرہ اور کمال صاحب کی رہنمائی اور ہمارے دیگر جو موانین ہیں ان کی خدمات۔ بہرحال حاضر ہوا ہوں میں بھی، میری بھی پہلی حاضری ہے۔ آئیے کچھ اشعار سے آپ کی خدمت کر دوں، آپ حضرات کی اجازت ہے؟ ارشاد عالی۔ جی نہیں، دیکھیے گا لائق صاحب بھی، جناب خوشنو صاحب بھی اور سبھی ہمارے لیے لائق احترام ہیں اور ان کا حکم اور ان سبھی شعراء کی حاضری۔ میں حاضر کرتا ہوں ایک مطلع۔ آج ترنم سے پڑھنے کا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن ہنا صاحبہ، چھوٹا بھائی ہاشم اتنے اچھے ترنم سے اشعار سنا دیے کہ میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی ترنم سے شاعری سناؤں۔ لیجئے ایک مطلع میں حاضر خدمت کرتا ہوں۔ جہاں جہاں حضرات ہیں اگر دعاؤں سے نوازیں گے تو مکمل غزل کروں گا۔ اجازت ہے خوشنو صاحب؟ صدر محترم تھوڑا سا دل لگا، یہ تو میں بھی پڑھا۔ ٹھیک ہے کمال بھائی۔ کہ گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا۔ سنیں نسیم صاحب کہ گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا۔ کمال صاحب تشریف رکھیں پلیز۔ کہ گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا۔ اس کو مالی کیسے کہہ دوں، اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا۔ جواب نہیں صاحب، بھائی زندہ باد خورشید۔ کی آواز میری متاثر ہے لیکن آپ احساس نہ ہونا، حاضر کرنا ہوگا جاوید صاحب کہ اس کو مالی کیسے کہہ دوں۔ آداب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور پڑھیے کچھ انٹرنیشنل بیٹھے ہوئے ہیں، حاضر کرتا ہوں لیکن پوری کر دوں سامعین کے لیے۔ حاضر کرتا ہوں۔ گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا۔ اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا۔ اور بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے؟ بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا، آنگن میں دیوار کی خاطر
دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا. اور نوجوان دوستو یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا. بوجھ نہ اپنے من پر رکھا بار نہ اپنے تن پہ سہا. کیا بات ہے سر. بوجھ نہ اپنے من پر رکھا بار نہ اپنے تن پہ سہا. بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا. بھائی زندہ باد خورشید حیدر. واہ واہ صاحب واہ واہ. ارشاد علی. حاضر کرتا ہوں کہ بوجھ نہ اپنے من پر رکھا بار نہ اپنے تن پہ سہا. بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا. بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا. اور خواتین و حضرات دیکھیں یہ شعر بھی شاید صدر محترم کہ بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا. دنیا نے اثر بھائی ارشاد علی. دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں. دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں. دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں. اور یہ چرچا ڈگر ڈگر ہے بیوہ نے تن بیچ دیا. بھائی خورشید واہ 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 صاحب. اور یہ چرچا ڈگر ڈگر ہے بیوہ نے تن بیچ دیا. دوستو بہت شکریہ واقعی آپ پذیرائی کر رہے ہیں. اچھی شاعری سن رہے ہیں. ہاں حضرات دیکھیں ایک غزل مجھے سہیل لکھنوی نے یاد دلایا میرے بڑے بھائی ہیں. اس سے پیشتر ایک مطلب دو شعر میں جاؤں پھراؤں یہ مناسب نہیں. جو خدمت آپ کی ہو جائے مجھ سے بہتر ہے. لیکن چونکہ فہرست ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ کمال صاحب کا بھی حکم ہے کہ مختصر اس وقت پڑھا جائے. لیکن ایک مطلب دو شعر قرآنی حاضر کرتا ہوں. جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے. جنگل جنگل ہو کا عالم. پرنسپل صاحب اگر شاعری ہو گئی تو دعائیں چاہوں شعر سنیں انشاءاللہ. جنگل جنگل ہو کا عالم جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. پھر بھی میرے رجائیت ہے صاحب. ہر تصویر سہانی ہے. اور کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے. کیا بات. کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے. باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. اور میرے نئی نسل کے جو جوان بیٹھے ہیں خاص طور سے جو میرے بزرگ حضرات ہیں ان سے خصوصاً دعائیں چاہیں گے. دیکھیں انو صاحب حاضر کرتا ہوں یہاں سے اور پچھلی سب تک کے حضرات اگر شعر ہو گیا ہو اس طالب علم کا تو دعاؤں سے نواز. صدر محترم شعر کسی قابل ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. پوتے نے اثر بھائی پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. دادا پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. بغل سامنے ملاحظہ کریں
حضرات میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ اس مقام پہ جبکہ میں متاثر ہوں بے حد، میں عرض کروں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، حاضر کرتا ہوں کہ پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی، میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے، میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے، میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے۔ بہت خوب۔ میں یہ بزرگوں کا تبرک ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن سوسائٹی کے رہنما کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب خورشید حیدر کو نوازا۔ شکریہ جان، بہت شکریہ آپ کا، ہمارے لائق صاحب داد دے رہے ہیں طاہر صاحب۔ تو بہرحال دیکھیے یہ مشاعرے کی روایت نہیں ہے جو یہ چل رہی ہے، لیکن آج ابتدا سے ایک سلسلہ شروع ہوا وہ چل رہا ہے، لیکن میں نے غلط نہیں عرض کیا، یہ مشاعرے کی روایت نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ ایک بہرحال سلسلہ پتہ نہیں کیوں شروع ہوا لیکن محبتاً جائز ہو گیا آج۔ تو میں کچھ پڑھ دوں۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، دیکھیں مزہ لیں گے انشاءاللہ، یہ تازہ غزل ہے کمال بھائی۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی۔ زندہ باد، زندہ باد خورشید حیدر۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی۔ پڑھوا لیجئے گا، شعر حاضر کرتا ہوں۔ کمال بھائی ہمارے بزرگ ہیں، میں نے کسی غزل کے حوالے سے شعر کہنے کی کوشش کی ہے، اگر شعر ہو گیا ہو غزل کا تو دعائیں چاہوں گا آپ کے ساتھ بھائی کہ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی۔ ارے ہمارے قاری صاحب دیکھیے گا، بڑی خوبصورت جو ہے، بڑا خوبصورت آغاز کیا تھا تلاوت کلام پاک سے، وہ داد دے رہے ہیں شعر پر۔ تو دیکھیے یہ شعر آپ کے حوالے سے، محترمہ لتا حیات تشریف لائیں، بڑا اچھا لگا مشاعرے میں زندہ دل، آپ کے حوالے سے ان تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ملاحظہ کریں حضرات کہ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، اور تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی۔ بھائی زندہ باد، زندہ باد خورشید حیدر۔ تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی، اور تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، واہ صاحب، تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی۔ اور یہ کہ نوجوان دوستو مزہ لیجئے گا کہ یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی۔ اور یہ آخری دو شعر آخری صف تک کی توجہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی، تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن، تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن، تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن، دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی، دستار بچانے میں ذرا دیر
دیر لگے گی. اور دیکھیں گجرات میں شعر پڑھ رہا ہوں, اگر حقیقت ہو, حقیقت پہ مبنی ہو تو دعائیں داد نہیں, دعائیں دیجیے گا حضرات. یہاں سے وہاں تک کی کلائپنگ آنی چاہیے کہ دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی, اب بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے, بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے, بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی, بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی. اور حضرات یہ آخری شعر اور آخری سب کے ملاحظہ فرمائے صدر محترم شاید کسی قابل جانب بھائی کہ دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. دیکھیے اہل دل تشریف فرما ہے, اگر میرا مصرع گرہ ہو گیا ہو, میں مصرع لگانے میں کامیاب ہو گیا ہوں, تو دعاؤں کی درخواست. کمال صاحب شعر حاضر کرتا ہوں کہ دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی, بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے. بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس. دوستو دل سے سنیں, بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے, میت کو اٹھانے میں ذرا بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے, میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. ماڈرن ایجوکیشنل سوسائٹی واقعی اس تاریخی مشاعرے کی قیادت و سیادت فرما رہے ہیں جناب کمال جائزی صاحب.